الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ 6 مجلسوں میں بفضل اللہ تعالی سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ پر مختصر تشریح اور توضیح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب ہم آج سے سورہ علق یعنی اقرأ بسم سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتوں کی مختصر توضیح مختلف پروگرام میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ان آیات کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھو اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو ان باتوں کی تعلیم دی جسے وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ تھی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں اور ان کا ترجمہ۔ ناظرین، کتب حدیث میں وارد احادیث کی روشنی میں جميع علماء اس بات پر متفق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا، وحی کی جو ابتدا ہوئی، تو یہی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت سے وحی کی ابتدا ہوئی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی یہی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت، اور پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ قریب 2-2.5 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انقطاع کی وجہ سے آپ نے کافی زحمت بھی اٹھائی، کافی پریشان رہے۔ خیر، ابتدا میں یہ وحی اتری تھی، وحی کی ابتدا میں یہ چند آیتیں اتری تھیں۔ اب آپ حضرات کے سامنے ان آیات کا شان نزول پیش کرتا چلوں۔ چونکہ ہم نے گزشتہ سورہ فاتحہ کے شان نزول میں شان نزول کی اہمیت پر بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ روشنی ڈالی تھی کہ شان نزول کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کے لیے شان نزول کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ اس سورہ علق کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ کتب حدیث میں پہلی وحی کے نازل ہونے کا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے وہ اس طرح کہ اولاً تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے، یعنی اس وحی کے آنے سے پہلے آپ کو خواب دکھائے جاتے تھے اور وہ خواب سچے ہوا کرتے تھے۔ یعنی آپ جو باتیں رات میں خواب میں دیکھتے، خواب میں آپ جو باتیں دیکھتے وہی واقعہ بالکل اسی طرح آپ کے سامنے پیش آ جاتا تھا۔ اس طرح ابتدا ہوتی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مشہور پہاڑ جبل النور کی اونچائی پر واقع ایک غار جسے غار حرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس غار میں آپ چلے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ تنہا رہ کر آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے اور آپ اپنے ساتھ کچھ دنوں کا توشہ اور کھانا لے جاتے۔ جب وہ کھانا اور توشہ ختم ہو جاتا تو آپ دوبارہ سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور پھر کچھ دنوں کا کھانا لے کر آپ واپس چلے جاتے۔ اس طرح آپ کو چونکہ تنہائی محبوب ہو گئی تھی اور آپ تنہا رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ایک مرتبہ اسی درمیان کہ آپ غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ اقرأ، آپ پڑھیے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے آغوش میں لیا اور دبایا اور پھر چھوڑ دیا۔ یعنی آپ کو اپنے سینے سے لگایا، بھینچا سینے سے اور دبایا اور پھر چھوڑ دیا۔
پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ پڑھیے اقرا، تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو دوبارہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے، اپنے آغوش میں لے کر دبایا اور پھر چھوڑ دیا، اور پھر آپ سے فرمایا کہ پڑھیے، تو اس وقت آپ نے وہی جواب دیا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو تیسری مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے آغوش میں لے کر دبایا اور چھوڑ کر پھر آپ نے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اس طرح یہ 5 آیتیں اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور یہ پورا واقعہ ہوتا ہے، آپ کو 3 مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر دباتے ہیں، اور پھر یہ 5 آیتیں اس طرح اتری ہیں۔ یہ تو تھا ان آیات کا شان نزول۔ اور پھر روایت کے اندر یہ جو واقعہ ہے، سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پھر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ چونکہ وحی کی اس کیفیت کی وجہ سے بالکل ڈرے ہوئے ہوتے، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، آپ گھر جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ اڑاؤ، پھر آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ جب اس کیفیت سے آپ کو افاقہ ہوتا ہے تو آپ پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عمر میں آپ سے بڑی تھی اور وہ پڑھی لکھی تھی، تو وہ آپ کو تسلی دیتی ہے، اور پھر وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہے اور پورا واقعہ اور پورا ماجرا سناتے ہیں۔ تو اس وقت ورقہ بن نوفل آپ کو کہتے ہیں کہ آپ تو وقت کے نبی ہو، یہ وہی فرشتہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور آپ کو آپ کی قوم اپنے وطن سے نکالے گی۔ اس طرح پورا واقعہ روایت کے اندر شان نزول کے تحت یہ جو روایت ہے، یہ پورا واقعہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ خیر، یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت کے شان نزول کے متعلق جو بات تھی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ان آیات کو سمجھتے ہیں، ان آیات کا مفہوم اور مطلب سمجھتے ہیں۔ پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، اس رب کے نام سے پڑھیے، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی پہلی وحی کی ابتدا یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق میں لفظ اقرأ کے ذریعے ساری انسانیت کو، یعنی قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اس بات کا پیغام دیا کہ ہم سب کو زیور علم سے آراستہ ہونا چاہیے، یعنی انسان کو تعلیم میں، علم حاصل کرنے میں اپنے آپ کو مشغول ہونا چاہیے۔ اور بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد والی آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کے متعلق وضاحت بھی فرما دی کہ کیسا علم۔ علم اصل وہ ہے جس قدر انسان اپنے حقیقی خالق و مالک کو جانے۔ علم اصل تو وہ ہے جس قدر انسان اپنے حقیقی رب کو اور اپنے حقیقی خالق اور مالک کو جانے، جس نے ایک ناپاک قطرے سے انسان کو خوبصورت شکل دی، تو اور خوبصورت شکل میں انسان کو پیدا فرمایا۔ غرض پہلی وحی کے ذریعے، اصل پہلی وحی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تعلیم دی کہ اصل بنیادی علم، اصل مطلوب علم وہی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے اور اپنے حقیقی خالق اور مالک کو مان کر رب چاہی زندگی گزارنے والے بنے۔ یہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو پیغام دیا کہ آپ پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ پھر آگے دوسری والی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ علق کسے کہتے ہیں؟ علق جمع ہوا خون، جو درمیانی حالت ہے انسان کی پیدائش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدائش کو ذکر کیا پہلے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ تو اس آیت کریمہ میں مخلوق کے پیدائش کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کا مستقل طور پر ذکر کیا، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان جميع کائنات کا خلاصہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام انسان ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقلاً انسان کا ذکر کیا، کیونکہ بظاہر پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسانوں ہی کے تابع ہے، اور انسان ہی اشرف المخلوقات ہے۔ تو انسان کی تخلیق چونکہ مختلف ادوار سے گزرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان مٹی ہوتا ہے، پھر مٹی کے بعد پھر نطفے کی شکل میں ایک ناپاک قطرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انسان خون بنتا ہے، وہ خون جمتا ہے اور پھر کھوج کر لتھڑا بنتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ہڈیاں اور چمڑی وغیرہ آتی ہے، یہ وغیرہ مختلف ادوار سے انسان کی تخلیق مختلف ادوار سے گزر کر پھر انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر الگ کہہ کر انسان کی تخلیق کی درمیانی صورت کو اور درمیانی کیفیت کو بیان کیا ہے۔
خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ایک موقع پر انسان کی تخلیق کے ان مختلف مراحل کو ذکر کیا ہے۔ خود سورہ حج کی ابتدائی آیت میں مذکور ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی، یہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے مختلف ادوار کو ذکر کیا ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ یہ لوگوں، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ بھی شک ہے، ان کنتم فی ریب من البعث، یہ لوگوں اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ بھی شک ہے تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے اور کبھی ناقص رہتا ہے، مخلقۃ وغیر مخلقہ، جو کبھی پورا بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے سامنے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں، تاکہ ہم تمہارے سامنے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں، اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ایک متعین مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، اور پھر ہم تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، ایک بچے کے، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تمہیں پالتے ہیں، تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری عمر تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض وہ جو پہلے ہی سے دنیا سے اٹھائے لیے جاتے ہیں، ومنکم من یتوفی، تم میں سے بعض وہ جو دنیا میں پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض وہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنہیں انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیا جاتا ہے۔ ان آیت کے اندر انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، تیسری آیت ہے اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ یہاں پر بغرض تاکید کی غرض سے دوبارہ اقرأ لائے کہ آپ پڑھیے، چونکہ اس بات کو مؤکد کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے تعلیم کا جو ذریعہ ہے، پڑھنے کا جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کو مضبوطی کے ساتھ بیان کرنے کے لیے دوبارہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ، آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ قرآن پڑھا کیجئے، اور تبلیغ کا ذریعہ یہی قرأت قرآن ہے، اور تبلیغ احکام خداوندی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام کی تبلیغ، یہ بڑا اہم اور مشکل امر ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی نصرت اور مدد کی بھی ضرورت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ کہہ کر بتلایا کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے، اور آپ کے اس مشن میں اور آپ کے اس کام میں وہ آپ کا دستگیر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے، یہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ کے ذریعے تسلی دی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی، قلم کے ذریعے سکھلایا۔ تخلیق انسان کے فوراً بعد تعلیم کا ذکر کیا، کیونکہ تعلیم ہی کے ذریعے انسان دوسرے حیوانات میں ممتاز ہو سکتا ہے۔ تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان کے دوسرے حیوانات میں فرق اور تمیز ہو سکتی ہے۔ اور تعلیم کے دونوں اہم ذرائع، چاہے زبانی تعلیم ہو یا قلمی تعلیم ہو، دونوں اہم ذرائع کو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ آیت کریمہ کو مطلق رکھ کر تعلیم، زبانی تعلیم اور قلمی تعلیم، دونوں ذرائع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ تعلیم کے لیے تمام جائز طریقوں کو استعمال کرنا چاہیے، تعلیم کے لیے تمام جائز طریقوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 5ویں آیت، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ چیزیں سکھلائی جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ چونکہ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا، کسی چیز کا علم انسان کو نہیں ہوتا۔ پھر جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات سے فائدہ اٹھاتا ہے تو فائدہ اٹھا کر اسے علم حاصل ہوتا ہے۔ جو وہ بڑا ہوتا ہے اور دنیا کی چیزیں دیکھتا ہے تو ان چیزوں کو دیکھ کر اور مخلوقات سے فائدہ اٹھا کر اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ انسان کا یہ علم اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ خیر، ایک بات یہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلو آخر میں کہ ان دونوں آیت، یعنی علم الانسان ما لم یعلم اور الذی علم بالقلم، ان دونوں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ دیا کہ تعلیم الہی کے دو طریقے ہیں، ایک تعلیم قلمی جسے ہم قلم کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، کتاب کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور ایک کتابی تعلیم ہے جو ایک تعلیم قلم یعنی کتابی تعلیم جو ہم کتاب کے ذریعے اور قلم کے ذریعے لکھ کر پڑھ کر حاصل کرتے ہیں، اور دوسری تعلیم روحانی ہے
جسے بالفاظ ذکر تعلیم لدنی بھی کہتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی اور الہام کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کاملین کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ تعلیم کے دونوں طریقوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کر دیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں علم کی قدردانی اور علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور حضور کا امتی بنایا اور قرآن پر ایمان کامل عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ان تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ بس اسی پر آج کے اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔